ایک اسٹوڈنٹ نے اپنے ٹیچر سے عرض کیا کہ سر آپ کے پیریڈ میں ہم بات اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں، آپ کی باتوں کا لطف بھی اٹھاتے ہیں اور اس لیے آپ کے پیریڈ کا انتظار بھی رہتا ہے، لیکن جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ لطف حاصل نہیں ہوتا جو آپ کے پیریڈ میں حاصل ہوتا ہے۔ تو استاد صاحب نے ایک سوال کیا کہ شہد کی مکھی شہد کیسے بناتی ہے؟ ایک طالب علم نے جواب دیا، پھولوں کے رس سے۔ استاد صاحب نے پوچھا اگر تم پھولوں کو یوں ہی کھالو تو ان کا ذائقہ کیسا ہوگا؟ طالب علم نے جواب دیا، کڑوا ہوگا۔ استاد صاحب نے فرمایا، اے میرے بیٹے، درس و تدریس کا شعبہ بھی شہد کی مکھی کی کام کی طرح ہے۔ استاد شہد کی مکھی کی طرح لاکھوں پھول یعنی کتب، تجربات، مشاہدات کا دورہ کرتا ہے اور پھر اپنی طلباء کے سامنے ان پھولوں کی رس کا نچوڑ میٹھے شہد یعنی خلاصے کی صورت میں لا کر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کی حفاظت فرمائے جو انبیاء کے اس کام سے تعلق رکھتا ہے۔ اس حکایت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر کسی استاذ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے درس میں شہد کی جیسی چاشنی نہیں، یعنی اسٹوڈنٹ دلچسپی نہیں لیتے، تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ کہ اس استاذ نے شہد کی مکھی کی طرح پھول کا دورہ نہیں کیا، یعنی تیاری کے لیے صرف ایک کتاب پر تکیہ کر لیا۔ دوسرا یہ کہ شہد کی مکھی کی طرح اس استاذ نے پھولوں کا رس نکال کر شہد بنانے کی بجائے طلباء کے سامنے کڑوے پھول لا کر رکھ دیے، یعنی جیسا کتاب میں پڑھا تھا ویسا کا ویسا طلباء کو سنا دیا۔ اگر اس میں طلباء کے ذہنوں کے مطابق مثالیں شامل ہوتی، یعنی تخت سیاہ یا دیگر تعلیمی آلات سے مدد لی جاتی، مناسب سرگرمیوں کا انتخاب کیا جاتا، تو اس محنت کا نتیجہ میٹھے شہد کی صورت میں نکلتا۔ استاذ کا کام شہد کی مکھی کے کام کی طرح سخت اور تکلیف دینے والا ہے، لیکن اس کا نتیجہ بھی شہد جیسا لذیذ و شیریں ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکیں۔ اللہ حافظ۔